السلام علیکم دوستو آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک بہت ہی عظیم اور کریم پیغمبر تھے، نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور اسی لیے آپ ایک اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک نام ذنون بھی تھا، اس کے اردو کے معنی ہیں مچھلی والے، نون کہتے ہیں مچھلی کو، تو ذنون ان کا نام تھا، لقب تھا، اور اس وجہ سے ان کو مچھلی والے بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو صاحب حوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ان تمام ناموں سے پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 6 سورتوں میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ صفات اور سورہ القلم۔ ان 6 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا گیا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی روایات کے مطابق پیدائش جیروسلم میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں نبوت کا تاج پہنا کر ایک عظیم بستی جس کا نام نینوا تھا وہاں پہ مبعوث فرمایا گیا۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑی بستی تھی۔ اس بستی میں کم و بیش 1,20,000 کے قریب افراد موجود تھے۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی اور موصل کے بالمقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان میں دریائے دجلہ گزرا کرتا تھا۔ موصل جو تھا وہ دریائے دجلہ کے بالکل کنارے پر موجود تھا، جبکہ یہ نینوا بستی جو تھی یہ دریا کے دوسری طرف موصل کے ہی بالمقابل موجود تھی۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر اس نینوا بستی پر بھیجا، اور آپ علیہ السلام سالہ سال اس بستی کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ یہ سارے کے سارے مشرک تھے، سارے کے سارے کافر تھے۔ یہ کبھی بھی حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں پر عمل درآمد کرنا تو دور کی بات ہے، یہ ان باتوں کو سیریس نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جو ان سے گزشتہ پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، انہوں نے اپنے اپنے قوم پر آئے نبیوں کے ساتھ رویہ رکھا۔ یہ بھی ویسے ہی ان کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کو دھمکیاں دیتے تھے، ان کی زندگی کے آسان معاملات کو بھی مشکل بنا دیتے تھے، ان کے لیے پریشانیاں کھڑیاں کرنا، ان کے لیے زندگی گزارنے میں مشکلات پیدا کر دینا، ان کو تنگ کرنا، ان کو اذیت پہنچانا، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اس قوم نینوا بستی کے لوگوں میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، اور یہ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان اور تنگ کیا کرتے تھے۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی اور ان کو راہ حق کی تبلیغ کی، ان کو توحید کے راستے پر دعوت دی، لیکن یہ لوگ اپنے ہی کفر پہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم اور جبر شروع کر دیا، ان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دی۔ لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کے بارے میں بھی ان کو بہت ڈرایا، گزشتہ قوموں پر آئے عذاب کے بارے میں بھی بتایا، لیکن ان لوگوں کے سر پر جوں بھی نہیں رنگتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام تھک گئے ان کو توحید کے راستے پر دعوت دیتے دیتے، لیکن ان لوگوں کو ذرا اثر نہ ہوا۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ فلاں دنوں کے اندر، کچھ دنوں کا مخصوص وقت ان لوگوں کو بتایا کہ یہ فلاں دنوں کے اندر 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد تم لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ پاک کا عذاب تم لوگوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ ان لوگوں کو اس عذاب کے بارے میں اعلاناً بتا کر حضرت یونس علیہ السلام غصے سے اس بستی سے چلے گئے۔ دوستو، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان لوگوں کو یہ بتانے کی ضرور اجازت دی تھی کہ کن دنوں میں عذاب ان پر نازل ہوگا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو بستی کو چھوڑ کر جانے کا کبھی حکم نہیں فرمایا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام غصے میں اس بستی سے چلے گئے تھے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کے اس بستی سے چلے جانے کے بعد اس بستی پر اللہ پاک کے عذاب کے آنے کی نشانیاں اور علامات ظہور پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ ایک انتہائی سیاہ بادل اس بستی کی طرف بڑھنے لگا، اور اس قوم نے دیکھا کہ اس بادل میں سے آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ دوستو، یہ اس مقررہ دنوں سے ایک دن پہلے کی بات ہے، جن مقررہ دنوں کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اعلاناً بتا رکھا تھا کہ اللہ پاک کا عذاب اس قوم پر آئے گا۔ یہ ان مقررہ متعین دنوں سے ایک دن پہلے کی بات ہے، جب انہوں نے یہ سیاہ بادل اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، ایک انتہائی گہرا، جس کے اندر اس قوم کے لوگوں نے آگ کے شعلے دیکھے۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا وہی عذاب ہے جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام ہمیں آگاہ کر گئے ہیں، اور اس بات پہ بھی ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اب اللہ کا جو عذاب ہے یہ اب ہم پر برسے گا، یہ ہو کر رہے گا، اب یہ ٹل نہیں سکتا۔ اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ بالکل حق اور سچ کی بات کرتے تھے، لیکن ہماری لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا کہ ہم
ان کی باتوں پر ایمان نہ لا سکے تھے۔ وہ اس بات پہ زیادہ ایمان اس وجہ سے لے کے آئے تھے کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان کی بستی سے بہت زیادہ دور کوئی آباد نہیں تھی، وہ قریبی بات تھی، اور ان کی قوم پر آئے ہوئے عذاب کے بارے میں یہ بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور اسی بات سے وہ پریشان ہو گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی ان کے درمیان میں موجود نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی حل تلاش کر سکیں۔ لہٰذا وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، اور اس قوم کے جو سردار لوگ تھے وہ سردار لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ تم میں سے پہلے جو لوگ تھے جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، یہ اسی طرح یہ عذاب بھی تم لوگوں پر نازل ہو کر رہے گا، لہذا جلدی کرو، تم سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ لوگ شہر سے باہر نکل آئے، اپنی بستی سے باہر نکل آئے، اور باہر آ کر ان سرداروں نے ان تمام لوگوں کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی الگ الگ کر دیا، اور وہ تمام لوگ اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے، بخشش کی دعائیں کرنے لگے، معافی طلب کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آہ و فریاد کرنے لگے۔ یہ ان کا مشترکہ فیصلہ تھا کیونکہ سرداروں سے مشورہ کرنے کے بعد تمام لوگوں نے اسی بات پہ اتفاق کیا تھا کہ اب سوائے اللہ کی ذات کے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، لہٰذا بہتری ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ گڑ گڑا کر اس کے حضور دعا کریں، بخشش طلب کریں، توبہ کریں، اور اس عذاب کے ٹل جانے کی فریاد کریں۔ لہٰذا وہ تمام لوگ پوری بستی کے جو تقریباً 1,20,000 کے قریب لوگ تھے، انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعائیں اور معافیاں مانگنی شروع کر اور اس عذاب کو خود سے پرے کرنے کے لیے اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ دوستو، یہ عذاب 3 دن تک ان لوگوں کے سروں پر مسلط رہا۔ وہ لوگ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یہ لوگ 3 دن تک مسلسل اللہ پاک سے معافیاں مانگتے رہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے فریاد کرتے رہے، اس عذاب کو خود سے دور کرنے کے لیے اللہ پاک کے حضور فریادیں کرتے رہے، اور آخرکار 3 دن کے بعد اللہ پاک نے اس قوم کے لوگوں پر اپنا رحم اور کرم فرمایا اور اس عذاب کو ان لوگوں سے پھیر دیا۔ دوستو، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، یہ واحد قوم تھی جو ساری کی ساری جو ہے وہ ایمان لے آئی تھی۔ میں یہاں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس قوم سے پہلے جتنی بھی گزشتہ قومیں تباہ و برباد ہوئی تھی، ان میں سے کوئی بھی ایسا سننے میں پہلے نہیں آیا تھا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ایمان لے کے آ جائے۔ ہاں، ایسا ہوتا رہا ہے کہ بعض قوموں میں کچھ لوگ ایمان لاتے رہے، باقی کافر ہو گئے، یا ساری کی ساری قومیں کافر ہوگی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے پہلے کوئی ایسی قوم نہیں گزری جو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی انوکھے طرز کا ایک قصہ ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس قوم کو دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا بڑا ہی سنہری اور بڑا اچھا موقع دیا تاکہ یہ دنیا کے ان معاملات سے بھی لطف اندوز ہو سکے، اور اس قوم سے عذاب کو ہٹا دیا اور یہ لوگ ایمان پہ رہے۔ دوستو، روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام جب غصے میں اور اپنی بستی سے نکل آئے تھے اور پانی کی طرف چل پڑے تھے، اب یہاں پہ روایات میں وہ پانی سے مراد دریا بھی آتا ہے، پانی سے مراد سمندر بھی آتا ہے۔ وہ ساحل پہ آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے کشتی دیکھی جس میں سواریاں سوار تھیں اور کافی سارا سامان لدا ہوا تھا، اور وہ پانی میں تیرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہوئی۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام اسی کشتی پر سوار ہو گئے اور وہ کشتی اپنے سفر کو روانہ ہو گئی۔ دوستو، سارا دن تو کشتی بہت ہی سکون کے ساتھ سفر میں رہی اور سفر کرتی رہی، لیکن پھر شام کے قریب جا کر اچانک ہی وہاں پر تیز طوفان کی آمد ہو گئی اور کشتی زور زور سے ہچکولے لینے لگ گئی۔ کشتی پر کافی سارا سامان تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ ہم یہ سامان کشتی سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا وزن کچھ ہلکا ہو جائے اور ہماری کشتی جو ہے وہ ہچکولے کم لے تاکہ یہ ڈوب نہ جائے۔ لہٰذا ان تمام لوگوں نے اپنا اپنا سامان اٹھا کر باہر نکال کر پانی میں پھینکنا شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود کشتی جو ہے وہ سنبھل نہ پائی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ یہ کیا، اب ہمیں ایک ایک کر کے کشتی میں سے اٹھا کے لوگوں کو باہر پھینکنا پڑے گا تب تک جب تک کشتی جو ہے وہ بیلنس نہیں ہو جاتی، سنبھل نہیں جاتی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ سوچا کہ ہم قرعہ اندازی کریں گے اور جس کا نام نکلے گا اس کو اٹھا کے باہر پانی میں پھینک دیں گے۔ انہوں نے سب کے نام لکھنے کے بعد قرعہ نکالا تو وہ قرعہ جو تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نکلایا۔ اب وہ تمام لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، یہ تو بہت نیک اور پاک انسان معلوم ہوتے ہیں، ان کے تو چہرے پہ سجدوں کے نشان موجود ہیں، لہٰذا ہم قرعہ دوبارہ کریں گے۔ انہوں نے دوبارہ سے پھر قرعہ کیا تو پھر وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ خیر، روایات کے مطابق یہاں پہ مختلف روایات موجود ہیں، لیکن اس روایت کے مطابق انہوں نے تیسری بار قرعہ نکالا، تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تیسری بار بھی نام آ گیا تو ان کو حیرانگی ہوئی، انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ وہ کشتی سے نیچے
اتر جائیں گے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، وہ بالکل ایسے ہی محسوس ہوئی جیسے ان کے گرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ان کا پانی میں گرنا تھا تو اس بڑی مچھلی نے منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام کو ثابت نگل لیا۔ دوستو یہی مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، یہ بہت بڑی مچھلی تھی اور اسی کو حوت کہا جاتا تھا۔ جیسے ہی حوت مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں لیا، اللہ پاک نے فوراً اس مچھلی کو حکم فرمایا کہ ان کو ثابت نگل جاؤ، لیکن ان کو کھانا نہیں ہے، ان کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوستو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھ آ چکی تھی، وہ خود کو ملامت کرنے لگے اور وہ ساری وہ چیزیں سوچ رہے تھے کہ بار بار ان کا نام نکلنا مطلب یہی ہے کہ وہ ہی مقصود تھے اس واقعے کے لیے۔ انہوں نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دی، اللہ پاک کے نام کی تسبیح شروع کر دی، اور دوستو یہاں پہ انہوں نے دعا مانگی جو اس دنیا کی بہت ہی بڑی دعا بن گئی۔ دوستو روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایات میں یہ 7 دن بھی بتائے جاتے ہیں اور بعض روایات میں زیادہ سے زیادہ 40 دن کا بھی ذکر ہوا ہے۔ دوستو حضرت یونس علیہ السلام کو 3 طرح کے اندھیروں نے گھیر رکھا تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، سمندر کے اندر گہرائی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے انہی اندھیروں میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پکارا اور حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ دوستو اس کی اتنی مقبولیت بن گئی، اس تسبیح کی اتنی فضیلت بن گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی، جو دعا پڑھی تھی، وہ صرف انہی کے لیے تھی یا وہ ہمارے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور باقی تمام اہل ایمان والوں کے لیے وہ عام ہے۔ کیا تم نے یہ اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی بچا لیا کرتے ہیں، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا ہم اسے رنج و غم سے نجات عطا کرتے ہیں۔ اب 3 روز تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ 7 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جتنے ٹائم تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے انہوں نے اسی دعا کی تسبیح کی اور اسی کی فضیلت سے اللہ پاک نے ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا اور اس نے ساحل پر جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو زمین پر ڈال دیا اور وہ واپس پانی میں چلی گئی۔ دوستو حضرت یونس علیہ السلام جب ساحل پر پہنچے تو حضرت یونس علیہ السلام بیمار تھے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے، وہاں سے باہر نکلے تھے اور ان سے اٹھنے کی بھی ان کے پاس سکت موجود نہیں تھی، لہذا وہ ویسے ہی وہیں پہ پڑے رہے۔ اللہ پاک نے ان کے بالکل ہی ایک قریب اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کدو کا ایک بیلدار درخت اگا دیا اور وہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر آ کر سایہ دیا۔ دوستو کدو کا درخت منتخب اس لیے کیا گیا کیونکہ کدو کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے سایہ دے سکیں، اس لیے اللہ پاک نے منتخب کیا۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی خوراک کے لیے ایک جنگلی یا پہاڑی بکری وہاں پر بھیجی، جس سے حضرت یونس علیہ السلام اپنی ضرورت کے مطابق دودھ پی لیا کرتے تھے۔ دوستو ٹائم گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام بالکل صحت مند اور تندرست ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو صحت عطا فرمائی، وہ وہاں سے اٹھے اور پھر واپس اپنی بستی میں واپس آ گئے۔ جب نینوا بستی کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو ان لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ایک وہ وقت تھا جب حضرت یونس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ قوم جو تھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آ پا رہی تھی، سن نہیں پا رہی تھی، اور ایک یہ وقت ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے تو وہ لوگ کتنا خوش ہو کر ان سے مل رہے ہیں۔ ایک وہ وقت ہے جب وہ ان کو بستی سے نکل جانے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے، اور ایک یہ وقت ہے کہ وہ ان کے واپس لوٹ آنے پر اتنے زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت کا جذبہ ہے۔ دوستو مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی باقی تمام زندگی اسی بستی میں گزاری اور اسی بستی میں ہی وہ آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ روایت ہی کے مطابق آپ علیہ السلام کی تدفین نینوا بستی میں ہی، موصل میں ہی کی گئی۔ بعد میں اسی شہر کو جب تباہ و برباد کر دیا گیا تو اس تباہی اور بربادی میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کی جو قبر مبارک تھی وہ نامعلوم ہو گئی۔ اس کے بعد مختلف روایات میں آتا ہے عراق کے شہر مشہد کے قریب ان کا روزہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ نینوا بستی میں ہی موجود تھے، وہیں پہ زندگی گزاری، وہیں پہ یہ انتقال فرما گئے اور وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی تھی۔ لیکن بعد میں حالات و واقعات گزرتے گئے اور کئی بار جنگیں ہوئی، نینوا بستی پر حملہ ہوا اور اس کی وجہ سے ان کے جو قبر مبارک تھی وہ نامعلوم ہو گئی۔ تو دوستو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تھا۔ میں نے کوشش کی کہ آسان اردو میں، آسان الفاظ میں آپ تک یہ معلومات پہنچا سکوں۔ امید کروں گا آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اور یہ معلومات بہت اچھی لگی ہوں گی، اور ہمیشہ کی طرح میں وہی کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیا کریں تاکہ آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے دوستوں تک، آپ کے بھائیوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں، اور آنے والی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے چیپٹر نمبر
16 में आपसे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।